زنجیر ہوتی رہی جو بولتا رہا، لوٹے تو عمرانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے نبی کو سرے اشکار بار، آئے گئے نبی کو سرے اشکار بار، سدرہ کو دید کا گھر بولتا رہا، ہرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، ہرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ خزانہ اسلامیہ آج ذکر کے ساتویں حقیق ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمایا ہے کہ ہم ذکر شہادت مولا حسین سن رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اپنے انبیاء کرام سے اور صحابہ کرام سے، علماء کرام سے، بزرگان دین سے لیا ہے، اور سب کی آزمائش برابر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ کی قوم اتنی بگڑ چکی تھی کہ آپ تبدیل کرتے رہے، پھر بھی قوم راہ راست پر نہیں آ رہی تھی۔ 9 سال میں صرف 900 سال میں صرف 83 لوگ کلمہ پڑھے تھے، اور آپ کو قوم خود ستا رہی تھی۔ آپ صبر کرتے رہے۔ ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا، اب یہ تیرا نبی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ فرمایا، اے میرے پیغمبر نوح، میں یہی انتظار کر رہا تھا کب تو دعا کرے، میں ان قوموں کو تباہ کر دوں، برباد کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، کشتی تیار کرو جس میں سارے لوگ اس میں سما سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بنانے کے لیے اپنی جو 83 لوگ تھے ان کی مدد لیتے ہیں، درخت کو کاٹ کر چیر کر کے تختہ بنا کر کے تختی تیار ہو گئی۔ اب جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ کیا بن رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی کشتی دیکھا نہیں تھا۔ دنیا کی پہلی وہ کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے۔ کشتی بن کر تیار ہو گئی، لیکن اس میں تختے گھٹ رہے تھے۔ اب تختے کاٹتے تھے لیکن تختے چھوٹے ہو جاتے تھے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، تختی کم ہو جائے، چھوٹی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تختی پر لکھو پنجتن پاک کا نام۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ، پنجتن پاک کون ہے؟ رب نے فرمایا، لکھو محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ آپ نے لکھ دیا، ایک طرف کی تختی مکمل ہو گئی۔ پھر دوسرے طرف پڑھے، ادھر اب کم ہونے لگی۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، تختی کم ہو رہی ہے۔ رب نے فرمایا، پنجتن پاک کا نام لکھو۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے کہ میں نے تو پنجتن پاک کا نام لکھ دیا۔ رب نے فرمایا کہ پھر لکھو پنجتن پاک کا نام، لکھو محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ یہ پنجتن پاک، 2 پنجتن پاک ہیں۔ حضور نے فرمایا، ہمارے جو اہل بیت ہیں نوح کے کشتیوں کے مانند، اور ہمارے جو ستارہ ہیں، ہمارے جو صحابہ ہیں، آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے کی مانند۔ اگر راستہ چلنے والا آدمی رات میں راستہ چلے، اگر ستارے کی روشنی نہ ہو پھر وہ راستہ بھٹک جاتا ہے۔ آج پائلٹ جو جہاز آسمان میں اڑاتا ہے ستاروں کے رخ کو دیکھ کر، جو کشتی یا جہاز سمندر میں تیرتی ہے وہ ستاروں کو
کو دیکھ کر اپنی منزل کو طے کرتے ہیں۔ جانب اسلامیہ کشتی جب بن کر تیار ہو گئی، اور کشتی ایک منزلہ نہیں بلکہ کئی منزلہ کشتی تھی، اور اس میں جو آپ کے ماننے والے لوگ نہیں تھے دیکھ کر مذاق اڑاتے تھے، کہتے یہ کیا بنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب ہم لوگ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے اور طوفان آئے گا، گردش آئے گی، مصیبت آئے گی، ابھی بھی وقت ہے، تم کلمہ پڑھ لو، خدا کو ایک مانو۔ وہ مذاق اڑاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ کشتی بن کر جب تیار ہوگی تو آپ نے اپنے ماننے والوں سے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں، میرے امتیوں، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ ہر چیز کے جوڑوں کو آپ نے اس میں سوار کر لیا، چرند پرند، درخت، جمادات، نباتات، ہر شے کو آپ نے اس میں سوار کر لیا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، وہ کشتی میں کیسے سوار ہوا؟ کیونکہ دو جوڑوں کو رکھنا تھا، ہاتھی کا نر اور مادہ۔ اور شیر جو ہے ایک خطرناک جانور ہے، انسان کو کھا جاتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ پھر اس شیر کو اس میں کیسے سوار کیا گیا؟ اس میں بھی نر مادہ، بہت سارے درندے ہیں، جانور جو انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہی سوال کیا کہ اللہ، ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے، وہ کشتی میں کیسے سوار ہوگا؟ اگر ہاتھی ہی صرف سوار ہوگا تو انسان کیسے سوار ہوگا؟ اس میں سارے جوڑوں کو رکھنا ہے، چرندوں کو رکھنا ہے، پرندوں کو رکھنا ہے، حیوانات کو رکھنا ہے، جمادات کو رکھنا ہے، سبھی کو اس میں رکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح، ہاتھی پر ہاتھ پھیرو، وہ ہاتھی اتنا چھوٹا ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ اتنا چھوٹا ہو گیا، وہ کہیں بھی رہ سکتا تھا۔ شیر پر ہاتھ پھیرو، وہ بھی چھوٹا ہو گیا۔ ساری چیزوں پر آپ نے ہاتھ پھیرا، درختوں پر ہاتھ پھیرا، درخت چھوٹے ہو گئے، سب کشتی پر سوار ہو گئے۔ دیکھو، اگر نبی کا بیٹا ماننے والا نہ ہو، اسے بھی بچایا نہیں جا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ طوفان میں غرق ہو گیا۔ یہاں تک کہ اتنی بارش ہوئی کہ آسمان سے بھی بارش ہوتی تھی اور زمین سے بھی پانی نکلتا تھا، پوری دنیا میں پانی پانی ہو گیا۔ 83 لوگوں کے علاوہ پھر کوئی نہیں بچا، سب ختم ہو گئے، مر گئے۔ پھر 10ویں محرم کے دن وہ کشتی جودی پہاڑ پر گئی تو آپ اترے۔ اسی دن آپ نے، مورخین لکھتے ہیں، اسی دن آپ نے کھچڑا بنایا تھا، 10ویں محرم کے دن، کیونکہ جو اناج آپ نے رکھا تھا، جو دال، مسور کا دال، جو بھی ہو تھے، سارے اناج مکس ہو گئے تھے، تو اب ان کو نکالنا بڑا مشکل کام تھا، الگ الگ کرنا، تو پھر اسی میں ان کو بنا دیا گیا، وہ کھچڑا بن گیا۔ اور 10ویں محرم کا جو تاریخ ہوتا ہے اور جو رات آتی ہے جس کو یوم عاشور کہتے ہیں، وہ بہت فضیلت والی رات ہے، بہت برکت والی رات ہے، دن بھی بہت فضیلت والا ہے۔ رات میں عبادت کیا جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے، یہ حکم ہے۔ اور علماء روحانیت فرماتے ہیں کہ اس رات ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور کم سے کم ہر انسان کو سورہ فلق، سورہ ناس یاد ہے، تو ہر آدمی سورہ فلق، سورہ ناس کو کم سے کم 360 مرتبہ پڑھ لے۔ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اس کی روحانیت اس سے مسخر ہو جائے گی، وہ اس کا نور اس کے قلب میں اتر جائے گا، پھر اس کے ذریعے نظر بد کا بھی علاج کر سکتا ہے۔ کہیں جس میں درد ہو گیا اس کو دم کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ بچھو مار دیا، کوئی زہریلا جانور ڈنک مار دیا تو اسے بھی پڑھ کر دم کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور بزرگان نے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بھی اس رات پڑھا جاتا ہے۔ 127 مرتبہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے تو سورہ فاتحہ اس کے زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کسی بیماری کو پڑھ کر دم کرے گا، بیمار کو 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 10ویں محرم کا دن بہت فضیلت والا دن ہے، اور یوم عاشورہ کی رات بھی فضیلت والی رات ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اب دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آیا
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کشتی میں دونوں پنجتن پاک کا نام اللہ کے حکم سے لکھا، وہ کشتی سلامت رہی اور جتنے لوگ اس میں سوار تھے سبھی لوگ سلامت ہوئے، سب لوگ صحیح سلامت اپنے منزل پہ پہنچ گئے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدمی ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر ان سے جو ہے دنیا آباد ہوئی، اور پھر آپ نے جو درخت تھا درخت کو باہر نکالا، ہاتھ پھیرا، درخت بڑا ہو گیا، جو جانور تھے ان پر ہاتھ پھیرے وہ جانور بڑے ہو گئے، پھر وہ اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے، پھر انسان بھی اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ تذان ملت اسلامیہ پنجتن پاک سے نسبت رکھنا، محبت کرنا، پیار کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارے اہل بیت سے پیار کرو، محبت کرو۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ زندگی کا حج فرماتے ہیں، جس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے، تو حضور اونٹنی پر سوار ہو کر اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام موجود تھے خانہ کعبہ کے اندر۔ آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے ہمارا اہل بیت۔ ان کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن پڑھنا اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے اہل بیت کا سہارا لینا۔ اب دیکھیں امام حسین کی اتنا بڑا مقام ہے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی تھی۔ تو امام حسین کربلا میں ایک مرتبہ دعا فرما دیتے، جمی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں آل نبی اور پنجتن پاک کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تھے وہاں پر صرف مشرکین تھے، کفار تھے، لیکن جب اب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو مدینہ شریف میں دو لوگ تھے، یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ تو حضور جب مکہ میں رہے وہاں بھی قرآن اترتا رہا، جب آپ مدینہ آئے یہاں بھی قرآن اترتا رہا۔ تو جب یہاں قرآن اترتا تھا مدینہ میں تو یہودیوں کو نصیحت کرنے کے لیے، عیسائیوں کو نصیحت کرنے کے لیے، تو عیسائی جو ہے عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ مسیح کو۔ اور عیسیٰ مسیح کو جیسا ماننا چاہیے ویسا نہیں مانتے۔ عیسیٰ مسیح کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کا نبی کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن عیسائی عیسیٰ مسیح کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ان کے خلاف قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا اے عیسائیوں، عیسیٰ مسیح خدا کے بیٹا نہیں ہے، خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے ان کو بہت سمجھایا پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مریم کے پاس ان کے قوم آئی، ان کے چاہنے والے، ان کے گاؤں والے آئے اور انہوں نے کہا اے مریم تم پاک دامن عورت ہو، تم کنواری عورت ہو اور تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تمہارا نکاح بھی نہیں ہوا، تمہارا بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو مریم نے فرمایا کہ جو کچھ پوچھنا ہے ہمارے بیٹے سے پوچھو۔ عیسیٰ مسیح اس وقت اپنی ماں کی گود میں تھے، پالنے میں تھے، ان کی طرف جب اشارہ کیا گیا تو عیسیٰ مسیح اسی وقت بول اٹھے۔ آپ نے فرمایا اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں، میری ماں حقیقت میں پاک دامن ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب دیکھیں عیسیٰ مسیح بھی چھوٹے ہیں، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور آپ کو ابھی کتاب ملی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں کتاب مجھ کو ملے گی۔ 4 نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام،
داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمایا. اور نبی ہیں جن کو صحیفے دیے گئے. صحیفہ ایک کاغذ ہوتا تھا، دستاویز جس کو بولتے ہیں، لیکن کتاب جو ہے صرف 4 نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن چاروں کتابوں میں جو محفوظ کتاب ہے وہ محفوظ کتاب قرآن پاک ہے. توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. دزان ملت اسلامیہ عیسائیوں کا سب سے ایک بڑا عالم تھا جس کا نام ہے ابو المسیح. اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ عیسیٰ مسیح کو خدا کا بیٹا ہی مانیں گے. اگر آپ اس کے اوپر دلیل دینا چاہتے ہیں دلیل دیں. تو دیکھیں، اگر کوئی شخص بات نہیں مانتا ہو تو اس کے 3 راستے ہوتے ہیں. پہلا مصاحبہ، محاسبہ، یعنی بحث کے ذریعے بیٹھ کر آپس میں بات چیت کر لیا جائے. اس سے بھی بات نہ بنے تو اس کے بعد ایک مناظرہ جس کو چیلنج کہتے ہیں. تم بھی کتاب لاؤ، میں بھی کتاب لاؤں. اب عوام فیصلہ کرے گی کون حق پر ہے. اس کو مناظرہ بولا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے مباحلہ، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس میں جان گنوانی پڑتی ہے. تو اس میں مباحلہ کا چیلنج کیا گیا اور یہ چیلنج ہوا. جو عبد المسیح تھا وہ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، عورتوں کو، بچوں کو لے کر آئے ایک میدان میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو لے کر آئے ایک میدان میں. اور ایک دوسرے پر لعنت کیا جائے گا. جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا، وہ جو اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ مباحلہ طے ہے. آپ دیکھیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں تو یہاں پر لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو آپ نے ایک مجوسی سے کہا، جو مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، جو بھارت میں پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے مجوسی، تو آپ نے فرمایا کہ تم آگ کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ تو آگ کا پجاری جو سب سے بڑا گرو تھا اس نے کہا کہ آگ ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے. تو غریب نواز نے فرمایا کہ آگ تمہارا خدا ہے، تمہارا معبود ہے، تو تم بھی آگ میں کودو، ہم بھی آگ میں کودتے ہیں، دیکھتے ہیں آگ کس کو جلاتی ہے. جب غریب نواز آگ میں کودتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو آگ میں جوتی کا ایک دھاگا بھی نہیں جلاتا. اس کرامت کو دیکھ کر جو ہے وہ آتش پرستوں نے ایمان لے آیا. اس کو جو ہے مباحلہ کہا جاتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، صبح سویرے اب مباحلہ میں جانا تھا تو حضور نے اپنے صحابہ کو نہیں دیا. سلمان فارسی کو بلاتے ہیں. اینا سلمان فارسی، سلمان فارسی کہاں ہے؟ جی حضور. حضور نے فرمایا سلمان فارسی جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر، اور ان سے کہنا کہ حضور بلائے، حسن کو بھی کہہ دینا، علی بھی آئے. جب سلمان فارسی جا کر دروازے پر دستک دیتے ہیں تو ساری بات آپ فرماتے ہیں. تو علی نے وضو بنایا، فاطمہ بھی وضو بنائی، حسن و حسین کو خوبصورت کپڑا پہناتے ہوئے سبحان اللہ. کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اسے کسی بات کی ڈر نہیں ہوتی ہے. کپڑا پہنایا گیا. کپڑا پہنانے کے بعد امام حسن و حسین کو لے کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آتی ہے. حضور نے امام حسین کو اپنے گود میں لے لیا اور حسن تھوڑا بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے اس وقت. یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. کب کا ہے؟ 9 ہجری کا واقعہ ہے. حضور نے امام حسین کو اپنے گود میں لے لیا. امام حسن جو تھے ان کو انگلی پکڑ دیا. حضور کے پیچھے فاطمہ ہے اور فاطمہ کے پیچھے علی ہے. بولے سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں، یہاں پر ایک بات کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت جب اپنے باپ کے پیچھے ہو اور اس کا شوہر اس کے پیچھے ہو، یعنی وہ عورت اپنے شوہر اور باپ کے درمیان میں ہو، تو اس عورت کا عزت کا تحفظ ہوتا ہے. فاطمہ کے کردار سے پتہ چلا پہلے حضور ہے، ان کے پیچھے فاطمہ ہے، فاطمہ کے پیچھے مولا علی ہے، اور ایک قطار میں چل رہے ہیں، ایک لائن سے چل رہے ہیں. انہی کو
पंजतन पाक कहा जाता है, इन्हीं को आले नबी कहा जाता है, इन्हीं को औलाद अली कहा जाता है। अब जा रहे हैं, काफिला जा रहा है। जब पहुंचे तो उधर से भी ईसाई अपने पादरी जो थे अपने घर वालों को लेकर आए, आमने सामने बैठ गए, हुजूर भी बैठ गए। अब यहाँ पे एक बात यह है कि हुजूर सहाबा को नहीं लेकर गए, सहाबा थे साथ में, लेकिन जहाँ मुबाहला हो रहा था, जहाँ पर ये पंजतन पाक बैठे हुए थे और मुखालिफ पार्टी जो बैठा हुआ था ये ईसाई पादरी, वहाँ पर जो है सहाबा नहीं थे, अलग हरकत थे। बात ये है कि सहाबा कराम को हुजूर ने मुबाहला में और मुबाहले की जगह पर इसलिए नहीं रखा कि दुनिया कहती कि जब जान देने की बारी आई, जब अल्लाह का अजाब उसमें यकीनी था कि अल्लाह का अजाब आएगा, लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे, उसमें यकीनी था, तो दुनिया यही कहती कि जब जान देने की बारी आई, हुजूर ने अपने सहाबा को सामने रखा, अपने घर वालों को घर में रखा। अब मिसाल को तौर पर समझे, मैं आपको बार बार कहता रहा कि हिंदुस्तान पर जो भी हमला करेगा दुश्मन, उसे जंग किया जाएगा, उसके दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। जो भी शख्स हिंदुस्तान पर हमला करेगा, हम अपने मुल्क के लिए जान दे देंगे, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन जब जान देने की बारी आई तो अब मैं अपने बच्चों को, अपने बीवियों को, अपने घर वालों को मैं खुद अपने घर पर रहा, और जिनको मैं कहा था कि जाओ जंग में लड़ो, तो लोग यही कहेंगे कि खुद उसकाते रहे, खुद अपने घर में रह गए, अपने बच्चों को बचा लिया, घर वालों को बचा लिया, भाइयों को बचा लिया। तो हुजूर ने इसीलिए सहाबा को नहीं रखा कि दुनिया आगे चलकर ये ना कहती कि हुजूर ने सहाबा को मुबाहला में भेज दिया और अपने घर वालों को नहीं भेजा। अब जरा गौर कीजिएगा, जब बैठ गए हुजूर फातिमा पर्दे में, क्योंकि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि फातिमा इतनी बापर्दा और नेक खातून थी जिनके सर के बालों को आसमान ने भी नहीं देखा, चांद सूरज भी नहीं देखा था, तो फातिमा पर्दे में थी। अब जैसे हुजूर बैठते हैं मुबाहला की जगह पर, अब्दुल मसीह जो पादरियों का सबसे बड़ा गुरु, धर्म गुरु देखता है, घुटनों के बल चलकर हुजूर के पास आता है और हुजूर फरमा रहे थे अल्लाहुम्मा, यानी इसके बाद अब दुआ फरमाने वाले थे कि अजाब आए, फौरन घुटनों के बल चलकर गया और हाथ जोड़कर कहा कि या रसूल अल्लाह, आप दुआ ना कीजिए, क्योंकि जिनके घर वालों में से ये छोटे छोटे बच्चे इतने हसीनो जमील हैं, जिनके चेहरे का कोई जवाब नहीं, जिनके खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, इनके वालिद कितने खूबसूरत होंगे, इनकी माँ कितनी खूबसूरत होगी, जब इतने हसीनो जमील है, इनकी दुआओं में कितनी बड़ी तासीर होगी। हुजूर ने फरमाया, वो पादरी अगर तुम हमें रोकता नहीं तो अजाब तो आने ही वाला था, क्योंकि जब मैंने कहा अल्लाहुम्मा तो अजाब पहला आसमान में आ चुका था और फरिश्ते इंतजार में थे कि कब हुजूर फरमाए और अजाब बरसे। तुमने अपने खानदान को बचा लिया, अपने कबीला को बचा लिया। जो उसके साथ में आए थे लोग, उसके गांव वाले, उसके कबीला वाले, तंज निगाहों से, तिरछी निगाहों से उस पादरी को देखने लगे। बड़ा बड़ा था, बहादुर, मुबाहला के लिए तैयार हो गया, लेकिन मुबाहला से डर गया। उसने अपने कबीला वालों को समझा के बोला कि देखो, ये जो मुबाहले में आए हैं, जिनका नाम मोहम्मद है, उनके साथ में इमाम हसन हुसैन है, उनके साथ में उनकी बेटी है, उनके साथ में उनके दामाद मौला अली शेर खुदा है। अगर सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन दुआ कर दे तो आसमान से आग बरसने लगेगा, तुम लोग तबाह बर्बाद हो जाओगे, इसलिए मैंने मुबाहला को खत्म कर दिया। उस पादरी ने कहा या रसूल अल्लाह, हमें छोड़ दिया जाए, हमें बख्श दिया जाए, इसके बदले में जब तक हम जिंदा रहेंगे हम आपको टैक्स देंगे, नजराना देंगे, फिदिया देंगे। हुजूर ने फरमाया, ए पादरी, हकीकत में तुमने हमें समझ लिया और अपने कबीला वालों को बचा लिया। अब जरा गौर करें, इमाम हसन हुसैन की ये ताकत है, अल्लाह की बारगाह में ये आप मकबूल है। अगर करबला के मैदान में इमाम हुसैन सिर्फ बददुआ कर देते, लड़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आप बददुआ करते,
सारे 22,000 या 22 लाख भी यजीदी आते, सारे यजीदी तहस नहस हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते, जंग करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन करामत हर जगह नहीं दिखाया जाता है, हर जगह दुआ नहीं की जाती है, इस्तकामत किया जाता है। इमाम हुसैन वहाँ पर सब्र से काम ले रहे थे और आने वाले नस्लों को बता रहे थे, अगर तुम्हारे साथ भी मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, गम आए, तो तुम भी इमाम हुसैन की तरह सब्र कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नामाए अमल में नेकियां लिखेगा। और इमाम हुसैन ने क्या पैगाम दिया? ए मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नाना जान से मोहब्बत करने वालों, ए मेरे नाना जान से इश्क करने वालों, ए मेरे नाना जान से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हें इस्लाम के खातिर अगर बच्चा कुर्बान करना पड़े तो मेरे बेटे अली अकबर की कुर्बानी को याद कर देना। अगर तुम्हें इस्लाम के खातिर अगर जो है भतीजा कुर्बान करना पड़े तो तुम कासिम की कुर्बानी को याद कर लेना। अगर इस्लाम के खातिर तुझे जवानी कुर्बान करना पड़े, अब्बास अलम बरदर की कुर्बानी को याद कर लेना। अगर इस्लाम के खातिर खुद कुर्बान होना पड़े, इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर लेना। अच्छा एक बात बतलाएं, इमाम हुसैन ही क्यों करबला में गया? ये सवाल होता है। यहाँ पे एक सवाल होता है, मुखालिफ पार्टी सवाल इतराज करती है कि हुजूर की सिर्फ एक ही बेटी थी जिनका नाम है फातिमा। हुजूर की कितनी बेटियां थी आपको पता है? कितनी बेटी? बोलिए ना जी, हाँ कितनी बेटी? दस्ताने करबला कैसे सुन रहे हैं? याद रखना चाहिए, अपना खानदान याद रखते हैं कि हमारे 4 भाई हैं, हमारे 2 बहनें हैं, हमारे बाप का ये नाम था, हमारे दादा का ये नाम था, हमारे परदादा का नाम था। तो हुजूर के खानदान का नाम नहीं याद है? हुजूर की 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? 4 बेटियां थी, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया और फातिमा। 4 हो गए ना? तो मुबाहला में ज़ैनब नहीं थी, उम्मे कुलसूम, रुकैया नहीं थी, सिर्फ फातिमा थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी, ये बात जो वाक़या हुआ 19 हिजरी का, और ज़ैनब पहले इंतकाल हो गई थी, उम्मे कुलसूम भी इंतकाल हो गई थी और रुकैया भी इंतकाल हो गई थी। तो जो जिंदा थी फातिमा थी, उनको लेकर गए। और इमाम हुसैन ही करबला में क्यों गए? क्योंकि जलील कदर सहाबा थे जो करबला में जाकर लड़ सकते थे। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ऐसे ऐसे जंगजू सहाबा थे जो जंगे बदर में लड़े थे, ऐसे ऐसे सहाबा थे जो जंगे खंदक में लड़े थे, ऐसे ऐसे सहाबा थे जो गज़वाए उहद में लड़े थे, ऐसे ऐसे सहाबा थे जो कई जंगों को उन्होंने जीता था, ऐसे सहाबा थे जंगजू सहाबा, लेकिन करबला में नहीं गए। दरअसल बात ये है, इस्लाम कमजोर हो चुका था, बीमार हो चुका था। यजीद ने अपने किरदार से, अपने ख्यालात से, अपनी हुकूमत से इस्लाम को कमजोर कर दिया था, लागर कर दिया था। अब इस्लाम मरने वाला था, इस्लाम खत्म होने वाला था, इस्लाम की दम फूट रही थी। अब मिसाल को तौर पर समझे, कोई शख्स बीमार हो और डॉक्टर ये कह दे कि इसे खून चढ़ाना पड़ेगा, तो आप कहें डॉक्टर साहब कोई टॉनिक पिला दो, कोई फल फ्रूट खिला दो, कोई कैल्शियम की गोली खिला दो ताकि ये मरीज की जान बचे। डॉक्टर का नहीं, इसको 1 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा। तो आप जाएंगे कहीं भी, किसी भी मार्केट से रेड कलर का कोई भी पानी लेकर आएगा, कहीं डॉक्टर से चढ़ा, डॉक्टर तो तमाचा मारेगा, बेवकूफ समझाएगा। हर लाल कलर का चीज खून नहीं होता है, और हर खून हर मरीज को नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ेगा भाई? ब्लड ग्रुप होता है ना, ये होता है, बी होता है, सी होता है ना, पता नहीं कौन कौन होता है। अजान दे दी, उसके बाद में तफसीली गुफ्तगू करूंगा। सजदा जहाँ करूँ वहाँ काबा दिखाई दे, सजदा जहाँ करूँ वहाँ काबा दिखाई दे, सर जहाँ उठाऊँ वहाँ मदीना दिखाई दे। रब करे इश्क़े हुसैन ऐसा हो दिल में, रब करे इश्क़े हुसैन ऐसा हो दिल में, आँख बंद करूँ तो करबला दिखाई दे। इमाम हुसैन से जब मोहब्बत करो, अहले बैत से जब मोहब्बत करो, बेलौस होकर, बगैर किसी लालच के, किसी मुफाद के, इस नियत से मोहब्बत करो, एक नबी के दर के है, नबी के खानदान वाले हैं, नबी के खून है, नबी के
جس میں اطہر سے پیدا ہونے والے ہیں، اگر اس نیت سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کے صدقے میں دونوں جہاں کی برکت عطا فرمائے گا۔ اب امام حسین ہی کربلا میں کیوں گئے؟ جس طریقے سے آپ مریض کو اگر اے بلڈ گروپ ہے تو آپ جو ہے اس کو بی بلڈ گروپ نہیں چڑھا سکتے، ورنہ مریض کا جان بچنے کے بجائے مریض مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اے گروپ ہے تو اے گروپ چڑھائیں گے، بی گروپ ہے تو بی گروپ چڑھائیں گے۔ اسلام کو کس نے سیچا تھا؟ بولیے بھائی، اسلام کو کس نے سیچا تھا؟ مصطفیٰ نے سیچا تھا، بولے سبحان اللہ۔ اسلام کو مصطفیٰ نے سیچا تھا، اور اسلام کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا، اور حسین کے رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا۔ اسی لیے اسلام اب کمزور ہو چکا تھا، اسلام اب بیمار ہو چکا تھا، اسلام کی ٹہنیاں اب سوکھ رہی تھی۔ یزید نے اپنے ناپاک کارناموں سے، غلیظ حرکتوں سے اسلام کو کمزور کر دیا تھا۔ اسی لیے اسلام کو سینچنے کے لیے، اسلام کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اسلام کو زندگی دینے کے لیے، اسلام کو جو ہے جو بلڈ گروپ چاہیے، صحابہ کا بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا تھا، اسلام جو مانگ رہا تھا حسین کا خون مانگ رہا تھا۔ اس لیے امام حسین کربلا جاتے ہیں، اور کربلا میں امام حسین نے یہ دعا نہیں کیا کہ مولا یزیدیوں کو تباہ کر دے، یزیدیوں کو ختم کر دے، بلکہ امام حسین کی نگاہوں کے سامنے آپ کا بچہ شہید ہوتا رہا، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ امام حسین کے سامنے جو ہے آپ کا بھتیجا شہید ہوتا رہا، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بھانجے شہید ہوتے رہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا حسین تم سے راضی ہے، مولا آپ تو بتا تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں؟ مولا نے فرمایا حسین میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، حسین اب تم یہ بتا کہ تم راضی ہو کہ نہیں؟ اسلامیہ اور کربلا میں امام حسین سے کرامتوں کا ظہور ہوا۔ کیسے ہوا؟ 10ویں محرم ہے، امام حسین کربلا میں، ہاتھوں میں تلوار ہے، خون ٹپک رہا ہے، جنگ میں ہے، پگڑی خون سے لہو لہان ہے، چہرہ خون سے لہو لہان ہے، جسم خون سے لہو لہان ہے۔ ایک امام حسین کا چاہنے والا، امام حسین سے محبت کرنے والا سمندر میں جہاز پر سفر کر رہا تھا، ان قریب اس کا جہاز ڈوبنے والا تھا۔ اس نے کہا اقسنی یا حسین، یا حسین ہماری مدد فرمائے۔ امام حسین کربلا میں موجود، امام حسین جو ہے اس دریا دجلہ کے کنارے بھی موجود۔ امام حسین نے اپنے دستے مبارک سے کشتی کو کنارہ کیا، اس نے کہا حسین آپ امام حسین ہیں، حسین ابن علی ہیں، آپ بزرگ کے نواسے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا سرکار آپ کے چہرے پر خون ہے، آپ کے پگڑی پر خون ہے، آپ کے جسم میں خون ہے، اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا اس وقت بحث کرنے کا وقت نہیں ہے، میں اس وقت جو ہے دشمن اسلام کے خلاف میں کربلا میں موجود ہوں، اور نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اپنے خون بہانے کے لیے کربلا میں لڑ رہا ہوں۔ اذان ملت اسلامیہ وہ امام حسین ہے۔ میرے دوست بزرگوں، حسینیوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، کبھی بھی مشکل وقت کے وقت امام حسین کا وسیلہ بنا کر حضور کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالی امام حسین کے صدقے میں مشکل کشائی فرمائے گا، مشکلوں کو دور فرما دے گا، مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اب ذرا غور کر امام حسین کا مقام کیا ہے۔ تھوڑا سا میں مختصر میں امام حسین کی شادی بیان کر دوں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے امام حسین مکہ پہنچیں گے، اور مکہ سے جو ہے آپ کا قاصد، آپ کا نائب بن کے کربلا جائیں گے، پھر انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ سے مختصر سے وقت میں بہت بڑی بڑی بات کی جاتی ہے۔ اگر کربلا کے بارے میں، اگر کربلا میں جو 72 لوگ تھے، صرف ایک لوگوں کی بہادری بیان کیا جائے تو ایک آدمی کے لیے 10 دن کافی ہوگا، ایک دن میں بیان نہیں ہو پائے گا، مختصر کر کے سر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا، خسرو پرویز ایران کا بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا،
وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لوگوں پر ظلم ستم کرتا تھا۔ جب عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا تو وہاں سے 2 خاتون گرفتار ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ بھی گرفتار ہو رہا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھا دیا گیا، سارے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اسی خاتون میں سے 2 خاتون کا چہرہ چمکتے ہوئے چاند کی طرح روشن تھا، بہت ہی نورانی چہرہ تھا، بہت ہی برکت والا چہرہ تھا، بہت ہی خوبی والا چہرہ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے چہرے سے جو ہے نور ٹپک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر نے دیکھا بہت حسین و جمیل خاتون، ایک خاتون کا نام ہے شہزاد، دوسرے خاتون کا جو نام تھا وہ کی پرست تھی، اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، اور بغل میں مولا علی شیر خدا ہے اور پاس ہی میں امام حسین ہے، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عمر نے دیکھا شہر بانوں کو، تو شہر بانوں جو ہے کسی اور طرف دیکھ رہی ہے، جب ان کی نگاہوں کا جائزہ لیتے ہیں تو شہر بانوں امام حسین کو دیکھ رہے تھے۔ کس کو دیکھ رہے تھے؟ امام حسین کو دیکھ رہے تھے۔ امام حسین کی جب نگاہوں کا جائزہ لیتے ہیں، امام حسین شہر بانوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، مولا علی کے پاس گئے، آپ نے فرمایا علی ذرا صاحبزادے کے نگاہوں کو دیکھیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ عمر نے فرمایا کہ کیا رائے ہے، شادی کر دیا جائے؟ علی نے فرمایا کہ حسین سے پوچھ لیا جائے۔ آپ جاتے ہیں اور آؤ حسین کے پاس، امام حسین سے فرماتے حسین تم صاحبزادے نبی کے نواسے، نگاہیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی کو پسند کر رہے ہو۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، کچھ نہیں، بولے خاموش رہے، اور شرما کر اپنے چہرے کو جھکا دیا۔ پھر اس کے بعد اس خاتون کے پاس میں شہر بانو کے پاس، شہر بانو سے آپ نے فرمایا شہر بانو جس صاحبزادے کو تم دیکھ رہی تھی کیا اس صاحبزادے سے نکاح کر دیا جائے؟ وہ بھی شرم سے سر کو جھکا دیتی ہے اور کہتی ہے اے امیر المومنین ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ بولیے سبحان اللہ، ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ عمر نے فرمایا کب نکاح ہوا ہے؟ تو خاتون کہتی ہے کہ جب کل کی رات اسلامی فوج ایران پر حملہ کی تو کئی ہزار سپاہی ہماری محافظت کے لیے ہمارے محل کے ارد کھڑے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اسلام کا صاحبزادہ، کوئی بھی اسلام کا سپاہی میرے اوپر حملہ کر دے، نقصان پہنچائے۔ چاروں طرف سے پہرا دے رہے تھے، میں سو رہی تھی، اچانک میں دیکھتی ہوں کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ میرے خواب گاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں اور اتنے پہرا کے باوجود بھی ہمارے خواب گاہ میں کیسے آ گئے؟ نورانی شکل والے بزرگ نے فرمایا کہ میرا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے بغل میں ایک نورانی شکل والے صاحبزادہ کھڑے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ نورانی شکل والے بزرگ نے فرمایا جو ہمارے بغل میں کھڑے ہیں ان کو امام حسین کہا جاتا ہے، یہ ہمارے نواسے ہیں۔ وہ ایران کی صاحبزادی شہر بانو، پہلے میرا کلمہ پڑھ لے، پھر اس کے بعد میں تیرا نکاح جو امام حسین سے کر دیتا ہوں۔ میرا نکاح تو نورانی شکل والے بزرگ جن کا نام محمد نے نکاح پڑھا دیا۔ صحابہ مسکرانے لگے، صحابہ نے فرمایا کہ اور نہیں ہو سکتا ہے، جو خوابوں میں گئے ہیں اور جا کر نکاح پڑھا ہے یقیناً ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذان ملت اسلامیہ، اب ذرا غور و فکر شجرہ میں آپ کو بتا دوں، علی کے بیٹے امام حسین، امام حسن حسین ہے، امام حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین ہے نا، زین العابدین کے بیٹے بولیے امام باقر۔ امام باقر میں شادی کس سے ہوئی؟ کس سے ہوئی؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد۔ دیکھیں صحابہ میں آپس میں رشتہ داریاں تھیں، صحابہ آپس میں محبت کرتے تھے، پیار سے رہتے تھے۔ ابو بکر کے بیٹے ہیں محمد، اب محمد کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ، اسما،
محمد کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا اسما، اور اسما کی جو بیٹی تھی فردہ، کیا نام ہے؟ فردہ۔ فردہ کا نکاح امام باقر سے ہوا۔ کس سے ہوا؟ امام باقر سے۔ اور جو امام باقر سے بیٹا پیدا ہوا اس کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بیٹے کو موسیٰ، ان کے بیٹے کو امام رضا، ان کے بیٹے کو امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکر، اس طریقے سے شجرا ہے۔ آپ دیکھیں امام زین العابدین کی ماں کا نام کیا ہے؟ شہربانو۔ کیا نام ہے؟ شہربانو۔ شہربانو وہ خاتون ہے جن سے دنیا میں جتنے سید نظر آتے ہیں سارے سیدوں کا ماں کا نام ہے شہربانو۔ اذان ملت اسلامی بتایا جائے بہت ساری خوبیاں امام حسین کی۔ امام حسین جب یزید تخت نشین ہو گیا تو اس نے کئی ملکوں میں، مدینہ، مکہ، ایران، مصر، کوفہ، بہت سارے ملکوں میں جو ہے خط لکھا، اور اس کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ ہماری بیعت کی جائے۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ اب ہمیں مدینہ سے رخصت ہونا چاہیے اور مکہ جانا چاہیے، ہجرت کرنا چاہیے۔ اذان ملت اسلامی ماں کی مزار شریف میں گئے، نانا کی مزار شریف میں گئے، ہے نا؟ یہ سب واقعات بتاؤں گا تو کربلا ہم مکمل بیان نہیں کر سکیں، اس لیے میں اب یہاں سے امام حسین اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو لے کر مکہ شریف جاتے ہیں۔ جب مکہ شریف جاتے ہیں تو کوفہ، یہ کوفہ جو ہے نا یہ بہت بے وفا لوگ، شروع سے بے وفائی انہوں نے کی۔ مولا علی کو شہید کرنے والا کون؟ کوفہ والا۔ امام حسن کو مسلح چھیننے والے کون؟ کوفہ والے۔ امام حسن کے چہرہ پر تماچا لگانے والے کون؟ کوفہ والے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، جو سنی علماء کرام ہیں اہل سنت و جماعت کے، سلیمان نام کا ایک کوفہ کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت پڑھا لکھا، یعنی پورے کوفہ والوں کو سردار تھا پڑھائی کے معاملہ میں۔ تو اس نے خط لکھا، ایک خط نہیں بلکہ 150 خط لکھا۔ کتنا خط لکھا؟ 150 خط لکھا۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 150 نہیں بلکہ 40,000 خط لکھا۔ چلو بھائی 40,000 خط لکھا۔ تو اس خط میں کیا لکھا کہ اے علی، اے امام حسین، اے نبی کے نواسے، ظالم بادشاہ حکمراں بن چکا ہے، تخت نشی ہو چکا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ظالم بادشاہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، اس لیے آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ ہم لوگ آپ کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر مانتے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر بیت ہوں گے، آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے، آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ یہ پہلے جو خط آئے تھے اس طریقے سے لکھا ہوا تھا، لیکن جو سب سے آخر میں جو خط آنا شروع ہوا اس میں کیا ہے؟ اب آپ کو چیلنج کیا ہے۔ کیا لکھا تھا؟ اے ابن رسول اللہ، اگر آپ کوفہ نہیں آئیں گے تو ہم مجبوراً اپنے ہاتھوں کو یزید کے ہاتھوں میں دے دیں گے، بیعت ہو جائیں گے، اس کو اپنا خلیفہ پیشوا مان لیں گے، اور جب روز محشر کے دن آپ سے پوچھا جائے گا تو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ کا نواسا، آپ کا لاقت جگر نہیں آیا ہماری جان بچانے کے لیے، ہماری ایمان بچانے کے لیے۔ تو اب یہاں شریعت کی بات اب بن پڑی، اب جانا فرض ہو گیا امام حسین پر، کب کوفہ جانا ہی ہوگا۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے فرمایا، اے امام حسین، آپ کے والد کو شہید کرنے والا کوفہ والے ہیں، آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کوفہ والے ہیں، آپ کے بھائی کو تماچا مارنے والے کوفہ والے ہیں، آپ کو بھائی کو زخمی دینے والے کوفہ والے ہیں، آپ کے بھائی کو کوفہ سے مجبوراً ہجرت کرنے پر آمادہ کرنے والے کوفہ والے ہیں۔ ان کی بے وفائی، دغابازی، مکاری، فریبکاری جو ہے ان کے نسوں میں ہے، ان کے خون میں ہے، رگ رگ میں ہے۔ آپ نہ جائیں، ہم مکہ شریف رہیں یا کسی اور دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ لیکن جب آخری خط آیا، چیلنج جس میں کیا گیا، جس کو بلیک میل کہا جاتا ہے، کیا بلیک میل کرنا، مجبوراً بلانا ہوں، یہ جب آخری خط گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ خط آیا ہے۔ اب صحابہ پھر بھی انکار کرتا ہے کہ نہیں جائے، تو صحابہ نے فرمایا، اے ابن رسول اللہ، آپ اکلوتا حضور کا نواسا، حضور کو جانشین،
ہمارے درمیان موجود ہے، آپ کے علاوہ دنیا گتی پر روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ اگر آپ چلے جائیں گے، آپ کے ساتھ کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ کس کا چہرہ دیکھیں گے؟ دیکھ کر نبی کی محبتوں کے غم کو نکالیں گے، غم کو مٹائیں گے، کس کو دیکھ کر اپنے دل کو، ایمان کو تازہ کریں گے؟ آپ نہ جائیں۔ صحابہ نے یہ رائے دیا کہ آپ اپنا نائب بنا کر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ اور اس کو یہ خط لکھ کر بھیجے کہ ان کی بیعت میری بیعت ہوگی، اور جیسا ماحول وہاں دیکھیں گے تو وہ خط ادھر سے لکھیں گے تو آپ تشریف لے جائیں گے۔ امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو دیکھے، مسلم بن عقیل جو ہے چچیرے بھائی تھے، لیکن امام حسین بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، یعنی اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، بہت ان کو قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے۔ امام حسین نے ایک خط لکھا اور فرمایا کہ میرے بھائی جاؤ اور وہاں کا جیسے حالات ہوں گے تو ہمیں خط لکھنا، اور کوفیوں کے نام ایک خط لکھتے ہیں کہ کوفہ والوں، میں اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں، ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ، ان کا بیعت گویا میری بیعت، ان کی بات گویا میری بات۔ اس طریقے سے آپ نے خط لکھ کر بھیج دیا۔ اذان ملت اسلامیہ اب جب وہ جانے لگے تو ان کے دو بیٹے تھے، مسلم بن عقیل کے ایک کا نام ہے محمد اور دوسرے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ محمد کی عمر 12 سال تھی اور ابراہیم کی عمر 10 سال کی تھی۔ یہ بھی جیت کرنے بغیر اپنے باپ کو نہیں رہتے تھے، یہ بھی جیت کرنے لگے تھے۔ امام حسین نے فرمایا کہ ان کو بھی لے کر جاؤ۔ بڑی مشکل سفر کرنے کے باوجود امام مسلم بن عقیل کوفہ جاتے ہیں۔ جب کوفہ گئے تو کوفہ میں جو سب سے بڑا رعب دبدبہ والا آدمی تھا، پاور والا، طاقت والا، قوت والا بہادر تھا، مختار ثقفی تھا۔ کون تھا؟ مختار ثقفی، بہت بہادر آدمی تھا، کئی جنگ صفین اور بہت ساری جنگوں میں گیا تھا، ایران کے جنگ میں اور عراق وغیرہ، یعنی بہت ساری جنگوں میں وہ حصہ لیا تھا، بہت بہادر آدمی تھا۔ تو مسلم بن عقیل نے سوچا کہ اس کے گھر ہم آرام کریں گے تو ہماری جان کی حفاظت ہوگی، کیونکہ کوفہ میں پہلے سے پتہ تھا وہ بے وقار ہو گئے، کب کیا کہیں گے، کب کیا کریں گے۔ خیر آپ جو اس کے گھر ٹھہر گئے تو اب دیکھیں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں 3 دن کے اندر 18,000 کوفی جو ہے آپ کے ہاتھوں پر بیٹھے۔ کتنے؟ 18,000۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 لوگ بیٹھ ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے 40,000، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 لوگ بیٹھ ہو گئے۔ اب بیٹھ ہو گئے، لیکن کچھ لوگ کوفہ میں چاپلوس بھی تھے جو یزید کے تلوے چاٹتے تھے، یزید کے جو حضوری کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یزید کو خط لکھ دیا اس کے خلاف، جو وہاں کے گورنر تھے صحابی رسول نعمان بن بشیر، ان کے خلاف کہ جو یہاں پر گورنر ہے بڑی سست ہے، کوئی ایکشن نہیں لیتا، کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ اے یزید تیرے ہاتھ سے کوفہ کی حکومت جانے والی ہے۔ جب کوفہ کی حکومت چلی جائے گی تو بصرہ کی حکومت چلی جائے گی، مدین کی حکومت چلی جائے گی، جو قرب جوار میں علاقہ ہے وہ بھی حکومت چلی جائے گی۔ اگر کوفہ کو بچانا چاہتا ہے تو کوئی تگڑا، طاقتور اور سخت آدمی کو گورنر بنا کر بھیج، ان کو جو ہے معذور کر دے۔ اس طریقے سے کئی خط پہنچے وہاں پر۔ اب دیکھیں نعمان بشیر جو تھے نا، یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا، بولے سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور اپنے نواسے کیسے محبت کرتے تھے، حضور اپنے سینے پر نواسوں کو بٹھاتے تھے، حضور اپنے کاندھے پر نواسوں کو بٹھاتے تھے، حضور اپنے نواسوں کو اپنے ہونٹوں کو چوساتے تھے، اور حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے سبحان اللہ۔ جانتے تو اہل بیت کی قدر کیا ہے، مطلب اکیلے نعمان بشیر جو ہے مسلم بن عقیل کو آپ نے نہیں فرمایا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے اور آپ یہاں سے چلے جائیں، یہاں کے حالات خراب ہیں۔ آپ نے مختار ثقفی کو کہا۔ مختار ثقفی کون تھا؟ نعمان بن بشیر کا دماد۔ کون تھا؟ دماد۔ تو آپ نے اس کو ڈانٹا، بولا کہ بیوقوف کا بخت، تم نواز رسول کو جان جوکھن میں ڈال رکھا، یہاں پر اپنے گھر میں پناہ دیے، تم کیوں نہیں کہتے تاکہ آپ چلے جائیں مدینہ شریف، مکہ شریف؟ اگر امام حسین آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟
तो आपने डांट लगाई। उसने कहा कि फिर अपने ससुर से उलझ गया। वो मुख्तार साहब बहुत अजीब किस्म का इंसान था। तो आपने कहा कि आज से तुम्हारी मेरी बातचीत बंद, तुम हमसे बात नहीं कर सकता। गजाने मिलत इस्लामिया इसी तरीके से हालात चलते रहे। अब इसके बाद उबैदुल्लाह बिन इब्न ज़ियाद आएगा, इंशाअल्लाह कल वाक़या बयान किया जाएगा। अब देखिए एक मैं पॉइंट बता, उसी शख्स के दिल में, ये बात कड़वी है थोड़ा लेकिन हक है, उसी शख्स के दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी जो हलाली होगा। बोले सुभान अल्लाह। बोले अपने हाथों को उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली। जो करबला के जंग को बर्पा किया, जो बानी फसाद है इब्ने ज़ियाद है, ये बहुत ही खतरनाक आदमी, इसी ने जो है जंग करबला आने पर आमादा किया। अब मैं बता इस तरह इसकी नस्ल में बता दूं, मैंने इमाम हसन का शजरा बताया ना, अभी थोड़ा इसका जो है नस्ल बता दूं। इब्ने ज़ियाद को, इब्ने ज़ियाद इसका नाम है जो गवर्नर बनकर आया, इसका नाम था उबैदुल्लाह। क्या नाम था? उबैदुल्लाह। इसका बाप का नाम था इब्ने ज़ियाद। इब्ने ज़ियाद की जो माँ थी वो जाहिलियत के ज़माना में वो जहाँ शराब वगैरह पिया जाता है ना, जाम वगैरह पिलाती है औरतें, वो उसी में वो रहती थी। अबू सुफियान जो थे ना ज़माने जाहिलियत में, उस वक्त उन्होंने ईमान नहीं लाया था, तो उस औरत से बदफेमी की थी, ज़ना किया था और उसी से बच्चा ठहर गया, वही इब्ने ज़ियाद पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? ज़ियाद पैदा हुआ। वही जो है अब हरामी का बेटा था। अब देखिए जो हरामी का बेटा था, नमाज़ रसूल के साथ कैसे सख्ती किया। ये 7वीं मुहर्रम है, 7वीं मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन पर पानी बंद कर दिया गया। नहरे फुरात में कुत्ता पानी पी रहा है, गधा पानी पी रहा है, खच्चर पानी पी रहा है। वो जाहिल यजीदी, बदकार यजीदी, वो नलायक यजीदी, नामुसे रसालत के खिलाफ फूकने वाले यजीदी, वो कुत्ते पानी पी रहे। लेकिन जिसके सदके में इस्लाम को जिंदगी मिली है, जिनके सदके में इस्लाम को पावर मिला है, जो नवाज़ाए रसूल है, इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन को पानी पीने नहीं दिया। वो जालिम ही बदकार ही लोग जो है, नालायक लोग ही जो है अहले बैत के साथ गद्दारी कर सकते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, नेक नुत्फे के होते हैं, हलाली होते हैं, आले नबी से मरते दम तक वफादारी का सबूत देते हैं। हम हुसैनी हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमको हुसैनी रखे, हमारी औलादों को रखे, हमारे ख़ानदान को रखे, आने वाली नस्लों को, हमारे तमाम आलो औलाद को सुबह क़यामत तक मौला करीम हुसैनी बना और सच्चा हुसैनी, अच्छा हुसैनी, प्यारा हुसैनी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जो है कल से जो है आगे वाक़यात बयान होंगे। इस महफिल को मौला के अपने बरगाह में कबूल फरमाए। जितने लोग हाजिर मौला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाकर हम सब की बख्शिश वक्त अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दा फिल कुर्बा। अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज़्यादा हम लोग सुनने पर ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।